السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ اس لیے افضل ہے کہ اس کے بغیر ایمان درست نہیں ہوتا، اور بعض محققین نے کہا ہے کہ یہ کلمہ سب کلموں سے افضل ہے، اس لیے کہ باطن کو برے اوصاف سے پاک کرنے میں عجیب تاثیر رکھتا ہے جو ذاکر کے باطن میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ پس جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو معبودوں کی نفی ہو جاتی ہے، اور الا اللہ کہنے سے ایک معبود ثابت ہو جاتا ہے، یعنی اللہ اور ظاہر زبان سے ذکر دل کی گہرائی کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر اس میں قرار پکڑتا ہے اور اس کے اعضاء پر غالب آ جاتا ہے۔ اس نے اس کی حلاوت پائی اور اس کا مزہ چکھا، اور الحمدللہ کو دعا اس لیے کہا کہ کریم ذات کی تعریف دعا و سوال کے معنی میں ہے، اور افضل اس لیے کہا کہ خدا کی حمد حقیقی شکر کے معنی میں ہے، اور شکر نعمت کی زیادتی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کہتی ہے کہ میں نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو پڑھتے ہوئے سنا کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم زیادتی کی ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی گنہگار آدمی کے گناہ اپنی رحمت کا ملا سے بخش دیتا ہے، یعنی اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کافروں کے گناہ توبہ کرنے کی وجہ سے بخش دیتا ہے، اور مؤمنون کے گناہ اگر چاہے توبہ کے ساتھ اور اگر چاہے تو بغیر توبہ کے بھی بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، مجھے بتائیے کہ قیامت کے دن جو کہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، کسے کھڑے رہنے کی طاقت ہوگی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے یہ کھڑا ہونا اتنا آسان کر دیا جائے گا کہ وہ دن اس کے لیے فرض نماز کی ادائیگی کے بقدر رہ جائے گا۔ دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ اس وقت ہم لوگ آپس میں مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شرک خفی ہے جس کی مثال یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، اور وہ نماز کو سوار کر اس لیے پڑھے کہ کوئی دوسرا اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ریاکاری جیسی مہلک مرض سے بچائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔